وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کے بعد ہے انتی، یعنی کہ یو سنگل اور فیمیل. ہمارے سامنے ایک عورت ایک لڑکی کھڑی ہے. اس کے ساتھ جب ہم دارسا کا فعل یوز کریں گے تو دارسا جو بنیادی فعل ہے ثلاثی مجرد ٹرائی لٹرل 3 حرفی، اس کا سین ساکن ہو جائے گا. سین کو جب ساکن کر لیں گے تو تازیتی ایڈ ہوگا تو درستی، یعنی کہ تو نے پڑھا، تم نے پڑھا. یعنی ایک لڑکی ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے تو نے پڑھا، درستی. اور انتما سیم، جیسے ہوا ہما اور ہیا ہما میں ڈوئل سیم رہتا ہے تو اس میں بھی انتما سیم ہوگا، لیکن درستما، دارسا بنیادی فعل اور تما کا اضافہ یہ ڈوئل کے لیے، ٹھیک ہے، درستما. اس کے بعد آ گیا جی انتنا. تو یہ آپ کو پتہ ہے نون نسواں ہے. تو انتنا جو ایک ضمیر ہے منفصل، جب انڈیپینڈنٹ پروناؤن آتی ہے انتنا، اس کو جب ہم دارسا کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو دارسا ایک بنیادی فعل ہے ٹرائی لٹرل 3 حرفی ثلاثی مجرد. سین جو ہے یہ اس کا ساکن ہو گیا اور تننا اس کے ساتھ لایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں غائب میں ہننا کی ضمیر تھی جب جمع غائب عورتوں کی، تو درسنا نون نسواں سے ہمیں اپنا موقف مل گیا تھا. لیکن جب مخاطب انتنا آئے گی تو یہ والا تننا ایز اے اینڈ آئے گا، نون نسواں پلس تا. تننا اس کا اینڈ جو ہے یہ ہمارے پاس علامت فاعل آئے گی. درستنا، دخلتنا، ذہبتنا. تو قرآن مجید میں بھی انشاءاللہ آگے میں مثالیں دوں گا. فی الحال ایک دفعہ چونکہ پہلا دن ہے، پہلی دفعہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ادھر ہی محدود رہیں. انا آئی واحد متکلم، تو اس کا جب دارسا ایک بنیادی فعل ہے تو اس کے ساتھ جب تا پیش تو، درس تو میں نے پڑھا، تو اس کے لیے فاعل ہے. اگر آپ کو کہیں بھی صرف اور صرف درس تو لکھا مل جائے تو آپ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ فرسٹ سنگولر واحد متکلم کی بات ہو رہی ہے. درس تو میں نے پڑھا، تو اس کے اینڈ پہ آئے گا. اب اس میں آپ نے درستا، تا زبر، درستی، تا زیر اور درستو، ان کا اعراب کا فرق لازمی دیکھنا ہے. اگر زبر ہوئی تو تو نے پڑھا، زیر ہوئی تو لڑکی تو نے پڑھا، اور اگر پیش ہوئی تو میں نے پڑھا. یہ فرق ہے. نحنو وی ہم، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. اس کو جب اس فعل کے ساتھ ہم گردان کرتے ہیں تو دارسا ہمارے پاس ایک بنیادی فعل تھا ثلاثی مجرد 3 حرفی ٹرائی لٹرل دارسا. سین ہمارے پاس ساکن ہو گیا مجزوم، اور نون الف نا جو ہے یہ جمع متکلم کیا ہمارے پاس اضافہ ہو گیا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے ہم نے پڑھا، دارسنا، نون الف نا اس کے اینڈ پہ آئے گا، دارسنا. تو اس طریقے سے اگر آپ ایک دفعہ محنت کر لیں، ضمائر 14 جیسے طریقہ بتایا تھا لیول 1 میں، دوبارہ دیکھ لیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہم، انتا انتم انتم، انتی انتم انتن، انا نحن. ایک دفعہ محنت سے ان ضمائر کو یاد کر لیں، پھر ان ضمائر کو اسم کے ساتھ، جیسے کہ کتابہو، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا. اسم کے ساتھ ان کو جوڑنا سیکھ لیں، حرف جر کے ساتھ ان کو جوڑنا سیکھ لیں. اس کے بعد جب یہ فعل میں آئیں تو آپ ان کا علامت فاعل ایک دفعہ سیکھ لیں، بس 60-80% آپ کی عربی کلیئر. ورنہ ساری زندگی کے لیے عربی آپ کو مشکل لگے گی، عربی آپ کے لیے ڈراؤنا خواب بن جائے گی. لیکن اگر آپ اس طریقے سے ایک دفعہ محنت کریں، میری ان ویڈیوز کو 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھیں، مجھ سے رابطہ کر کے اس کے ہینڈ آؤٹس لے لیں، ان کے اسکرین شاٹ لے لیں، ایک دفعہ سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی کے لیے سمجھ جائیں گے. تو ویسے بھی اب لیول 2 میں کوشش کروں گا کہ بار بار ان کو مختلف طریقوں سے کلاسز ریکارڈ کروں تاکہ جو جس ذہنی سطح کا ہو وہ سیکھ جائے.
تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں. ثلاثی مجرد، ٹرائی لٹرل، تین حرفی، یہ سب سے بنیادی ہے. ٹھیک ہے، بیس اس کی یہی ہے. باقی سب آوازان جتنے بھی آگے آئیں گے، چاہے ان کی تعداد 10-12 تک چلی جائے، سب کے سب آوازان اسی سے بنیں گے. کوشش کرے کہ اپنے ماضی کو سٹرونگ کر لے. ماضی کا سیکھا ایک دفعہ آپ کا سٹرونگ ہو گیا تو 80% 60% آپ کی عربی کلیئر. اس کے بعد کا جو بچے گا مدارے بنانا انشاءاللہ ایک ایک سٹیپ میں سکھاؤں گا. وہاں تک پہنچ گئے تو اور آسان، اور مدارے سے امر بنانا تو پھر بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 1، پہلی ٹپ کہ بیسک تین حرفی جو فعل ہے وہ بنیاد ہے، باقی سب وزن اسی سے بنیں گے. وزن کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، ساخت اس کی برقرار رہتی ہے. فعل، سب پہ فتح، ماضی ہے، سمپل ہے. اب اس کی شروع میں الف لگا لیں، افعل کریں، کچھ بھی کر لیں، وزن بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا، ساخت سیم رہے گی. ٹھیک ہے. اور ماضی اور مضارع یعنی پاسٹ اور پریزنٹ اور ان کے باقی سیغوں میں جو فرق ہے، صرف اور صرف حروف بدلتے ہیں. فعل ماضی ہے آپ کا، آپ کے سامنے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. تو ماضی کے حروف بدل جائیں گے. اگر ادھر میں الف ایڈ کر دوں گا تو افعل، ادھر تے ایڈ کر دوں گا تو افتعل، اس طریقے سے. اور اگر میں یہاں پہ الف ایڈ کر دوں تو فاعل، اور اسی طرح ادھر میم ایڈ کر دوں، ادھر واو ایڈ کر دوں تو مفعول. اس طریقے سے حروف بدلیں گے، یا پھر ان کے سفکس یعنی کہ لاح کے بدلیں گے. اینڈ پہ فعلا کے اینڈ پہ جو چینج آئے گی اور اس کے اپنے حروف ایڈ ہوں گے تو ماضی اور مضارع میں صرف یہی فرق ہے. ٹھیک ہے. اور امر، اس کے لیے آپ کو ماضی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. امر ہمیشہ مضارع سے نکلے گا. اس میں کیا ہوگا، ایک روٹ ورڈ ہوگا. جیسے اگر آپ کو بنا بنایا ایک مضارع کا ورڈ ملے گا، جیسے کہ ابھی اس کلاس میں آپ نے دارسا پڑھا ہے، تو اگر اس کا آپ کو ماضی یدرسو ملتا ہے تو آپ اس کا جب یدرسو یہاں پہ رکھیں گے، وزن اس کا کیا ہے، کیس اس پہ ہے، تو ایک مخصوص حروف لگا کے ادرس کر کے آپ اس کا امر بنا لیں گے. فی الحال ہمارا چونکہ ثلاثی مجرد پہ ہے تو آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس جزر ہے فعل، تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے سمپلی سب پہ فتح. فعل یہ پہلا اس کا چیپٹر ہے. فعل سب پہ زبر آئے گی. لیکن جب آپ اس کا مضارع بنائیں گے تو ماضی اور مضارع میں بتایا تھا کہ حروف اور لاحقوں کا فرق ہے. تو حروف میں کیا، یا، یہ علامت مضارع ہے، یہ آ گیا. اس کے بعد آپ کا فا جنون ہے، عین جنون ہے، لام جنون ہے. اور آپ کی تبدیلی ہوئی، فا پہلے زبر کے ساتھ تھا اور مفتوح تھا، فتح تھی اس پہ، اب ساکن ہو گیا، اس پہ فتح قائم رہی ہے. اس پہ جو ہے نا پیش آ گئی، یہ مدموم ہو گیا، اس پہ دم آ گئی. ٹھیک ہے. تو بس یہ فرق ہے ماضی سے مضارع بنانے میں. تو یہاں پہ ہر حرف یعنی کہ فے، عین، لام پر اعراب بدلتے ہیں تاکہ فعل کا زمانہ اور شکل صحیح بن سکے. تو چونکہ آج پہلی کلاس ہے لیول 2 کی، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈالوں گا. ہاں، کورس کے نقطہ نظر سے اگر سچ بولوں تو یہ جو چارٹ ہے نا، یہ اگر آپ سمجھ گئے تو ماضی کا 60% کام ختم. تو آپ آگے چل کے کتب پڑھنا، جملے بنانا، ترجمہ کرنا سب آسان. ورنہ عربی ہمیشہ مشکل زبان لگتی رہے گی. اس لیے یہ بنیاد ہے، اسی پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں اپنے ماضی کو سٹرونگ کریں. اس چارٹ کو بار 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 آپ دیکھیں اور ضمائر کو سٹرونگ کریں. اور جو سیکھنے کے طریقے بتائے تھے لیول 1 میں، ان کو ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں، لیول 1 کی ویڈیو. اور اس کے بعد ماضی کی گردان پہلے ثلاثی مجرد جو 3 حرفی ہیں ان پہ کر لیں، تاکہ اس کے جو مزید چیپٹر ہوں گے وہ پھر میں اس کے ساتھ آگے ترتیب وار پڑھاؤں گا. تو انشاءاللہ آپ یہ شوق سے اگر نیت کر کے پڑھیں گے تو لازمی آپ اس کو سیکھ جائیں گے. اس کورس کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ایک دفعہ اس پرفتن دور میں عربی کو بیسک ٹو ایڈوانس خود سیکھیں. قرآن مجید حدیث کی کتب خود پڑھیں، دیگر عربی کتب ہسٹری کی اور دیگر خود پڑھیں، اور ایک دفعہ بیسک ٹو ایڈوانس سیکھیں گے اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گی آپ کو. جزاک اللہ. اللہ حافظ.
اگر آپ بھی اس طریقے سے بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے اپنے یوٹیوب چینل عبدالجبار ایڈوکیٹ پہ ایک بیسک ٹو ایڈوانس عربی کا کورس اپلوڈ کر رہا ہوں، جس میں الفابیٹ سے لے کے پارٹس آف اسپیچ کی ڈیٹیل، بیسک ٹو ایڈوانس عربک اور قرآن مجید کا کمپلیٹ گرامیٹیکل انالیسس انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا۔ تو اس میں اگر آپ عربی بولنا سیکھنا چاہتے ہیں عربی ملکوں میں جا کے، اور اس کے ساتھ بائی لنگول سپورٹ ہے، ہر چیز اردو اور انگلش میں بھی بتائی جا رہی ہے، لائف ٹائم کی مینٹورشپ ہے، جب تک آپ انشاءاللہ ماہر نہیں ہو جاتے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 101 ٹیچنگ بھی اویلیبل ہے، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو جو الجھن ہوگی دور کروں گا۔ تو اس کو آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ کورس دکھائیں تاکہ ہم سب مل کے بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں اور قرآن و حدیث کو خود سمجھ کے پڑھیں۔ جزاک اللہ۔